بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے، خطبہ حجۃ الوداع، انسانی حقوق و فرائض کا ابدی اور عالمی منشور۔ حجۃ الوداع سے مراد آخری حج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج تھا، آخری پہلا اور آخری حج آپ نے اپنی زندگی میں ادا کیا۔ تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً خطبات ارشاد فرمائے، ان کو یکجا کر کے ایک شکل دے دی گئی، اور پھر میدان عرفات کا جو ہے وہ خطبہ بھی اس میں شامل ہے، جس کے اہم نکات جو ہے وہ ہم آپ کے سلیبس میں ہیں اور اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جب بتہا کہ تنگ و تاریک غار سے طلوع ہونے والے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمت قضائے عالم کے گوشے گوشے کو روشن کر دیا، تو اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا اور حاکمیت الہی کا بول بالا ہو گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوگی جو دین حنیف کو پورے عالم میں پہنچانے کا فریضہ بحسن و خوبی سر انجام دے سکتی تھی۔ خاتم المرسلین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب امت مسلمہ کے لیے شریعت، اخلاق اور اسلام کے بنیادی اصولوں کا مجمع عام میں اعلان کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے حج سے بہتر کوئی اجتماع ممکن نہ تھا، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سال یعنی 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی ہم رکابی کے لیے تقریباً 1.25 مسلمان جمع ہو گئے۔ چونکہ یہ رحمت دو عالم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا، اسی نسبت سے حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے اپنے اس مقدس سفر کا آغاز فرمایا اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ ذوالخلیفہ جو کہ مدینہ کے میقات ہی میں رات گزاری، میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ صبح غسل فرمایا، احرام باندھا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے، یہیں سے لبیک اللہم لبیک یعنی تلبیہ کا ترانہ بلند کیا۔ جب یہ مقدس قافلہ احرام کے ساتھ مکہ کی سمت چل پڑا تو راستے میں ہر قبیلے کے لوگ ہم رکاب ہوتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شرف دے۔ میدان عرفات میں 1,24,000 مسلمانوں کا اجتماع تھا، جن کے قلوب صافی سے توحید اور عشق الہی کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہے تھے۔ تکبیر، تحلیل، تمجید و تقدیس سے فضا معطر تھی۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ پر یعنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے اور وہ مشہور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور حقوق و فرائض کا ابدی اور عالمی منشور اعظم ہے۔ یہ خطبہ مسلمانان عالم کے لیے ابدی آئین اور ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ آج بھی اسی اہمیت کا حامل ہے جتنا 1400 سال قبل تھا۔ غرض یہ کہ خطبہ حجۃ الوداع سمندر کو کوزے میں سمو دینے کے مترادف ہے۔ امام الانبیاء نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں بھی کبھی اس موقع پر تمہارے درمیان ہوں گا۔ حجۃ الوداع کو درجہ عنوانات کے تحت احاطۂ تحریر میں لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، معاشرتی احکامات ہیں اور معاشی اصلاحات ہیں۔ پھر سیاست سے متعلق ہدایات ہیں اور دین کے متعلق ہدایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں، اور سب سے پہلے ربیعہ ابن الحارث ابن عبد المطلب کے خون کا قصاص موقوف کیا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ عورت کے حقوق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، اس طرح تم پر بھی ان کے حقوق ہیں۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا کرے۔ غلاموں کے حقوق، غلاموں کا خیال رکھو، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ تم جو کچھ خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ اور جو خود پہنو
وہی انہیں بھی پہناؤ۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لوگوں تمہارے خون، مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی محترم ہیں جیسا کہ تمہارے لیے آج کا دن، یہ شہر اور یہ حرمت والا مہینہ محترم ہے۔ تم سب اللہ کے آگے جاؤ گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ معاشی اصلاحات، اقتصادی اصلاحات کیا کی؟ سود کی حرمت۔ دور جاہلیت کا سود معاف ہے۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب سود ختم ہو گیا۔ وراثت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرض کی ادائیگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض ادا کیا جائے، امانت واپس کی جائے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور وہ خوشی خوشی دے۔ عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کسی کا ضامن ہو وہ تاوان ادا کرے۔ سیاست سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نکٹا اور سیاہ فام حبشی غلام بھی تمہارا امیر یا حاکم بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جن کے پاس حکومت ہے ان کی اطاعت کرو۔ دین سے متعلق ہدایات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں، لا نبی بعدی لا امت بعد امتی، میں تم میں ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ نعمت اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ لوگوں مذہب میں غلو یعنی اور چیزیں شامل کرنا اور مبالغے سے بچو، کیونکہ تم میں سے پہلی بہت سی قومیں مذہب میں غلو کرنے کے سبب برباد ہو گئیں۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے دیتے رہو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور اپنے اولي الامر یعنی جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تکمیل دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تکمیل دین کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیات نازل فرمائیں، جس کا وہ آیات یہ ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل ہوا، میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دی اور میں تم سے تمہارے لیے تمہارے اس دین کی وجہ سے راضی ہو گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچے گا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ خاتم الانبیاء سرور کائنات نے مندرجہ بالا خطبہ حجۃ الوداع میں احترام انسانیت اور حقوق و فرائض کا جو فلسفہ پیش کیا ہے، اس پر سختی سے عمل درآمد کر کے ہی نہ صرف مسلمانان عالم بلکہ پوری دنیا مثالی اور پرامن معاشرے کا گہوارہ بن سکتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے درمیان دین و ہدایت چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ بدقسمتی سے آج ہم نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی موجودہ پستی و زوال کے اسباب پر غور کریں اور سوچیں کہ آج اہل ایمان ہی ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے کہ ماضی کے مسلمان فاتح حکمران اور ان کی عظمت کی داستانیں ماضی کا حصہ بن گئی، کیا وجہ ہے کہ ماضی کے مسلم سائنسدان اور اسکالرز ہر شعبے میں ترقی کے مدارج طے کرتے چلے گئے اور موجد بن کر نام روشن کرتے رہے؟ دراصل قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا عروج قرآن و سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے باعث تھا۔
آئیے ہم عہد کریں، ہم قرآن اور اسوہ نبی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حال کو ماضی سے بہتر اور مستقبل کو حال سے بہتر بنائیں، آمین۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، آپ اقوام متحدہ کا چارٹر دیکھیں، وہ منشور دیکھیں جو کہ 1948 میں منظور کیا گیا، اور یہ خطبہ اس سے زیادہ جامع ہے، اس کے اندر جو حقوق دیے گئے یہ اس سے زیادہ جامع ہیں۔ پوری دنیا کو ایک عالمگیر منشور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ دنیا کے اندر رہنا کیسے ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، کس طریقے سے اس زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کی ہیں، یہ جامع باتیں تھیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا دوبارہ اس 1948 کے منشور کو اٹھائیں اور اس کو پڑھیں تو آپ کو یہ خطبہ جو ہے بلا مبالغہ، بغیر کسی شک و شبہ کے، ایک مستند اور زبردست قسم کا جو ہے وہ چارٹر نظر آئے گا، ایک منشور نظر آئے گا جس سے دنیا رہنمائی حاصل کرتی رہے گی قیامت تک۔ شکریہ۔